نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب سنگی بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھی ہی ماں داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیریا اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانت زرا عزیزان من علماء کرام دا ایک جمع غفیر ہے نعت خان نقیب خطیب عوام اہل سنت اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت اللہ کریم آپ سب دا اللہ دے ایک ولی سید زادے دے اور سبی نشست میرا اور توڑا بیٹھنا قبول فرمائے یقیناً اللہ دے ولیاں دے عروس مبارکہ آراس مبارکہ روحانی بالیدگی دا سبب ہوں دے اور انہاں دے اندر بندے نو ظاہری اور باطنی فیوز و برکات حاصل ہوں دے انہاں دی اولاد موجود نے اور انہاں دے چہرے تکیاں لگتا ہے کہ سید زادے نے کیوں لگتا ہے کہ انہاں دے چہرے اپنے دادے نانے دیاں سنتاں نال سجے ہوئے تھے عزیزان من کسے درویش دی بھی اولاد ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی چو گزرے پنڈی چو پنڈ والیاں انہوں نہ رات رکھیا نہ کھانا دیتا یہ مطلب یہ ہویا کہ بزرگاں
دی عداوت رکھن والے ہون دے نہیں. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں نا. سورہ کاف جس سنگین دل کردہ ہوئے پڑھ. توجہ ہے جناب. لیکن یہ نال قرآن دی ایک اور بات بھی پیش کر دیا. اس کو تھوڑا جا قبل واقعہ ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک کشتی چ بیٹھے سن دریا پار کرنا. جدو وہ کشتی بیٹھے تو اترن لگیا. انہوں نے یہ کہا کہ اسی تواڈے کولوں کرایہ نہیں لینا. کرایہ اسی تواڈے کولوں کرایہ نہیں لینا. بھائی بات قابل غور ہے. یہ مطلب یہ ہویا کہ نظرانہ دین والے تے کرایہ نہ لین والے بھی پرانے نے. بھائی سمجھ آ گئی جناب. تسی سمجھنے چ بڑی دیر لیندے ہو. کی گل ہے تہاڈی سپیڈ اتنی سلو کیوں ہے؟ جے بھائی کوئی اور بھی دماغ چیزاں چل رہی ہیں تو انہوں نے ایک باری سائڈ تے کرو. کیونکہ فائل زیادہ چل دیاں پہ ہوں تو پھر سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. کچھ فائلیں سائڈ تے لاؤ تو صرف ایک ہی چلن دیو تاکہ سپیڈ اچھی ہو جائے. میری بات نو سمجھو کہ نہیں. یہ کمپیوٹر دی دنیا دی گل ہے جی. ٹھیک ہے نا. باقی فائلیں سائڈ تے کرو نا ایک بار. یہ ہونا نہیں چلن دیو تو پھر ذرا انشاءاللہ تہاڈوں سمجھنے چ آسانی ہو جائے گی جو میں ڈیلیور کراں گا. جناب علی بزرگاں رات نہ رکھن والے بھی پرانے نے تے کرایہ نہ لین والے عقیدت مند بھی پرانے ہی نے. ہاں جی. جس وقت اس بستی چ باہر نکلے تو پرانے دور پنڈاں دے چار چفیرے دیواراں ہو گئی ہیں حفاظت واسطے. وہ ایک جگہ کو دیوار گرے پئی. حضرت خضر فرماندے نے حضرت موسیٰ دی خدمت چرچ کا دن میں سونے نال لگو نا اے دیوار نو تے ہاتھ لاؤ یہ سیدھیاں کر چھڑی. تو آپ فرماندے نہ انہاں سن رات رکھیا نہ انہاں سن کھانا دیتا ہے تے اسی انہاں دیاں دیواراں کریے. اللہ قرآن وچ فرماندے نے گل دیوار دی نہیں. فکانت الجدار لغلامین یتیمین. اللہ فرماندے نے وہ جڑی دیوار آئی نا وہ دو یتیم بچیاں دی آئی. اللہ سونے یتیم بھی نے تو بچے ہی نے نا. نبی کیوں دیوار بنا رہے؟ توجہ ہے جناب. فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. گل صرف بچیاں دی نہیں انہاں دیاں 7 پشتہ پیڑا ایک ساڈا بیلی گزرے ہے. بھائی میری مسئلے دی غور کرو اور میں تو ان جو مسئلہ دینا چاہنا اس تے غور کرو. اگر ایک ولی دیاں 7 پشتہ تک انہوں دا اثر ہوتا ہے تے کوئی سوچ کے دسو جڑے نبی سرکار دا خون نے انہوں دیا کتنیاں پشتہ ہے تو سر پہ آندا ہوئے گا. پورا نہ سن دے. پورا دھیان نال نہ سن دے. میں چپ کر کے سن دے ہو. تو ہم شاید دب کے سنن دی عادت نہیں تے سن سنان دی عادت ہے. ان ساڈا کٹ ہو گیا. یا میں تواڈے نال رلنا پاؤنا ہے یا تہاڈے میرے نال رلنا پاؤنا ہے. سفر تے تاں ہی ہونا ہے. ایک پہیا بس دا ہوئے تے دوجا ٹیکسی دا ہوئے تے کٹھے ٹر سکتے. دوویں ایک ہونے چاہیے. ہن دسو میں اپنے نال رلنا ہے تو میں چپ کر کے لگ پونا مڑ گام جویں دلے لگے رہے. سبحان اللہ. تے یا تسی ساڈے نال رلو تو تھوڑا جہا مہربانی کرو ٹرن دی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اجے تھوڑی جی اور بدھا لیں گے. خیر یہ بٹن سمجھے چاہ گیا. یہ نہیں پتہ لگتا ہے نا جناب سائیں دا بٹن کتنے وہ لگ جائے بتا تو مڑا کا کام چلتا رہے سی. اجے نہیں بھائی جی تھوڑا جہا ٹائم دیا جو موڑ تو بھی باری دیا. توجہ ہے جناب. یہ خطابت اس موڑ ہوتے پھر تسا اپنی جات بے شک بولیا تو چھٹی دیا. بڑی مہربانی اللہ تو خوش رکھے. عزیزان من اے جنہیں سید زادے نے اے سید زادے نبی سرکار دی اولاد نے. سید ہونا دے یاد کر لو جملہ. مولا علی دے جتنے بیٹے نے 18 نے 22 نے 24 نے انہاں وچوں سارے پتر علی دے سید نہیں.
سید صرف وہ پتر نے جڑے حضرت فاطمہ زہرا دی اولاد نے، دوسرے علوی کہلاتے، دوسرے مولا علی دے بیٹے دوسرے جڑے نو علوی کہلاتے، جس طرح آمان نے، قطب شاہی کھوکھر نے وغیرہ وغیرہ، او جڑے نے او علوی کہلاتے، وہ ہاشمی نے، وہ قریشی نے، لیکن سید نہیں۔ اجماع ہے امت ہے اس گل اتے کہ سید وہ نے جڑے سیدہ زہرا پاک دی اولاد وچوں۔ جناب نو مسئلے دی سمجھ آ گئی؟ بارک اللہ فیک، اللہ تو ہم سمجھ دے گا انشاءاللہ۔ اے جڑے سید زادے نے بھائی میرے، ان سیدہ دی یہ شان ہے کہ میرے نبی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جنی دیر تک آسمان تے ستارے ہوئے انی دیر تے پریشان نہ ہوئے جے آسمان تھلے نہیں دکھتا، کیونکہ اللہ فرما دے نا وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کہ ایک وقت ہونا ہے جب ستارے جڑ جان گے، آسمان تھلے بکھر جائے گا، زمین زلزلت الارض زلزالها، اپنے اندر موجود لاویں اگل دے گی، زمین و آسمان تہ و بالا ہو جان گے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنش ہو جائے گی، لیکن نشانیاں موجود ہوں۔ کیا نشانیاں؟ آقا فرمایا آسمان انی دیر تک قائم ہے جنی دیر تک آسمان تے ستارے چمک دے، اور زمین اور اہل زمین اتنی دیر تک امان اچ نے جتنی دیر تک زمین اچ میری آل باقی رہے گی۔ بھئی توجہ ہے جناب دی؟ آل نبی رسول اللہ دی اولاد، اور اتھے ایک جملہ میں عرض کردہ جاما اور پھر اگا لگتا جاما، موضوع دی طرف پلٹاں گا کہ اگر کوئی عام آدمی تو اڈے وچوں جڑے تسی بیٹھے ہو سنگی غیر سادات، تو اڈے وچوں کوئی بندہ گناہ کرے، کیا گناہ کرن نال او امتی چو خارج ہوندا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ امتی گناہ کرے تے گناہ گار ہوندا ہے، امتی ہونی چو خارج نہیں ہوندا، امتی رہے گا۔ گناہ گار بھی ہے او امتی رہے گا، کیونکہ گناہ مانے امت دا نسبت اور تعلق جو حضور نال سی اس نو قطع نہیں کیتا، توڑیا نہیں، اور اس لیے شان ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ میرے نبی دی امت امتاں دی سردار ہے، نبی دی امت امتاں دی سردار ہے۔ اچھا اے اسی جڑے سردار ہاں کول امتاں 70 نے، بڑیاں امتاں 70 نے، 17 نے اسی تسی جڑے بیٹھے ہاں، بھاویں ساڈا ایک کام نہیں چنگا ہوئی اسی سردار ہاں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اسی گناہ کر کے بھی سردار کیوں ہاں؟ یہ سوال ہے نا بھئی، باسی گناہ نہیں کرنے نا وہ بھی سردار، اس کی ریزن کیا ہے؟ جواب آیا بھئی سرداری عملہ تو تے نہیں نہ دیتی، سرداری دی وجہ عمل نہیں، اے امت مصطفیٰ تیرے اونچیاں تے بلند ہوڑ دی وجہ یہ ہے کہ تو میرے یار دا امتی ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ یعنی وجہ عزت نسبت مصطفیٰ ٹھہری، وجہ افتخار عزت مصطفیٰ۔ بھائی بات سمجھو، ایک جملہ عرض کر کے پھر اگے نکلنا چاہوں گا، اور ہن میں ویکھنا ہے تھانوں خطابت دی سمجھ آندی ہے یا نہیں آندی۔ قبلہ شاہ صاحب سید ضیاء الحق شاہ صاحب دی نظر جملہ کر رہے ہیں۔ اسی لاکھ گناہ کر کے بھی امتاں دے سرداراں، کیونکہ اسی نبی دا کلمہ پڑھے ہے۔ بھائی بابا گل سمجھو، اسی نبی
دا کلمہ پڑھیا ہے. اس جڑا دا ہے نا یہ ایک ذوق ہے جڑا میں تمہیں ملانا ہے پھر تمہیں سمجھ آنی جدوں میں گل کرنی. اسی سردار ہاں بھاویں گناہگار ہاں کیونکہ اسی نبی دا کلمہ پڑھیا ہے. میاں وزن کر گل دا جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ سردار ہے. جس بیوی نے نبی دا کلمہ بھی پڑھیا ہے نبی نال کلمہ بھی پڑھیا ہے. جی چلو جنہوں نے ایک بندے بھی جو سمجھ آ جائے تو ساڑی محنت تے پوری ہوگی. جورنگی مول تے پینا ہوتا ہے نا کسی شاید بھائی بیوی نال کلمہ پڑھ دیئے. بیوی نال کلمہ پڑھ دیئے. حضور دا کلمہ پڑھی دے بیوی نال کلمہ پڑھی دے. حضور دا کلمہ بیوی نال کلمہ. سمجھ آئی کوئی نا؟ حضور دا کلمہ بیوی نال کلمہ. بھیا گل سمجھ جنہ حضور نال پڑھیا تو تے میں جدے اچھے بھی ہاں. یہ دی وجہ ہے کہ اسی حضور دا پڑھیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ پہلا حضور دا کلمہ پڑھیا ہے اور حضور نال کلمہ پڑھیا ہے. جو حضرات کی کوئی نہ تیجے سانو کلمے نے ایڈیا اچھیاں کیتا ہے تیجی دیا دوریاں نسبتانے ہم عائشہ صدیقہ کی دیا اچھیاں ہوڑ گیا. اللہ فہم دی دولت عطا فرما. جڑا بیلی سمجھ جائے انہوں کل ایس وڑے تائی جملے دا لطف ہوتا رہے جڑا ہم اس وقت کھول رہے. تو جو ہے جناب نشہ اترے نا جو میں جملہ دینا چاہنا تھا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں ساری دنیا جدو مرے گی سب نے مرنا ہے کوئی شک ہے. اچھا دو واری بندے نو بندے نویندے نے. ہوں تو خیر جدو دے امام آئے تو بیوٹی پارلر بنے رواج ہی بدل گئے نا. تھوڑا جہا پیچھا جائیے نا تو دو واری بندے نو بندے نواندے سن. اگے پیچھے بندہ آپ ہی نہ سی. ایک واری ادو جدو وہ لاڑا بنتا ہے. دوجی واری ادو جدو وہ فوت ہوتا ہے. دو واری بندے نو دوجے نویندے نے تے بڑے پروٹوکول نال نویندے نے دوویں واری. جدو اس دلہا بننا ہوندا ہے ادو چار بندے کونے والا کپڑا پھڑ کے کھلونا. ایک بندے انہوں پانی سٹنا دوجے انہوں ہنا تے بیبیاں آکھنا کھارے چڑھ دیا ویرا پیر مدد ہوئی. ایویں گل ہے نا. میں لکھیا ہوندیا ہے گاؤں سننا تو میں آخنا بھی یہ جو شادی بھی ہوندی ہے یہ ہن پیر دی مدد دی کیڑی لوڑ ہے. پیر دی تے مدد اوکھے ویلے منگی دی ہے. پیر دا تے اج بڑا پروٹوکول ہے. یہ کیڑی پیر دی مدد. وہ پھر جدوں میں وڈا ہویا شعور دی دنیا وچ قدم لگا ادوں پتہ لگا بھئی اس شدہ جڑے کام نو جان لگا ہے ان واقعی پیر دی مدد دی لوڑ ہے. سچیاں آدیاں وہ سمجھ آئیے کوئی نہ. میں کہا بھی یہ ہون پتہ لگ گیا ہے جدو یہ اسمبلی دنیا میں حصہ لیا ہے بھئی یہ جیڑی سوکھ بھی کرنی آ وہ تو گئی ہے لانگ. چل پتر ہوڑ پیران بھی مدد نہ لیے گا ٹور نہیں. کچھ سمجھ جائی کوئی نہیں. شادی نہیں ہوندی پیران کو چلو ہو گئی ہے. لڑائی ہوندی ہے پیران کو چلو. بچہ نہیں پہ ہوندا دم کرو پیران کو چلو ہو پہ ہن روندا ہے پیران کو چلو. وڈا ہو پہ آنکھیں نہیں لگتا کھنڈ دم کر دو پیران کو چلو. ہن سکولے نہیں جاندا ہن نوکری نہیں پہ لبدا ہن کڑی نہیں پہ لبدی منڈے. پیران تو بغیر گزارا تواڈے ان کماں دی وجہ تو ہی 2 نمبر پیر ودے جاندے کیونکہ کاروبار بڑا ہے with zero investment. کوئی انویسٹمنٹ نہیں اور آمدنی ڈھیر ہے. بھی توجہ ہے جناب. 2 واری بندے نو بندے نواندے نے. گل نو سمجھو انہوں بڑا پروٹوکول اتے بندے کھلو کے نوا بھائی انہوں آج بڑا پہ نواندے نے. وہ آندے نے انہیں آج انہوں ملنا ہے جس نال کلمہ پڑھیا توجہ ہے کہ نا بابا. اس آج انہوں ملنا ہے جن دے نال کلمہ پڑھے گا. اس کو نوا رہے ہیں مر گیا فوت ہو گیا ہے
مڑ نواؤ او میاں ہون کیوں موڑے نے پروٹوکول نال نواں لٹھا نواں صابن نویں خوشبو نویں چارپائی نواں بسترا رکھنا تے مٹی یہ ایڈا اہتمام نال کیوں تیار پہ کر دیو جواب آیا اودو نوایا سی اور ملنا جدے نا کلمہ پڑھیا سی آج پہ نوانے آج اور ملنا جس دا کلمہ ساری عمر پڑھتا رہا ہائے ہائے جو ہے جناب ایک راول پنڈی دی افسا گزرے نے انہوں نے ایک بڑا حسین جملہ بولے عزیزان من آپ فرمانے نے نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لہدی اس لیے نہا کے چلے مسافران لہد اس لیے نہان دی وجہ کیا ہے کیا ریزن ہے غسل کیوں ان دیتا گیا ہے فرمایا مسافران لحاظ اس لیے نہا کے چلے بھئی نظر حضور تے پیڑی ذرا نظر پاک ہو جائے اللہ اکبر فرمانے نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحاظ اس لیے نہا شیر بولیا تے آپ فرمانے لحد میں عشق رخ شاہ کا بار لے کے چلے اندھیری راتی سنی تھی چراغ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ بولے یا فرما دے اور کون ہوگا نصیر رسول جیسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوان حضرات کی کوئی اچھا جدو بندہ مر جائے سنو اے توجہ کرو جدو بندہ مر جائے اتے بندے کچھ او بھی آئے ہوندے نے جنہ سنے بوٹاں جنازہ پڑھنا جانے من مر تو سیدھے آپ انہا بندیاں دے زیادہ قریب رہے کے بیٹھے تو خبر ہونا بڑا پیارا بندہ ہے اور درویش ہے درویش ہے بنن والا ہے میری گل دی تصدیق کرے گا تو ہمیں بھی پتہ ہے کچھ تسی بولتے نہ ہو ذرا رو بڑا بندہ سی بول پہ بس ویکھے تو اللہ دے فضل لڑا ساری ویکھ کی سڑے بوٹا جنازے پڑھن والے تے انہاں دے وضو بھی لوہے دے ہوندے نے انہاں ٹوٹے ہی کبھی کیونکہ انہاں صرف ووٹاں واسطے پڑھنا ہوندا مرن والا بخشیوے نہ بخشیوے انہوں نے اس گل نال کوئی غرض انہوں نے صرف یہ ہوتا ہے بندے ویکھ لین میں جنازے تے آیا بندہ جنازے تے آیا وہ ویکھ لیں میرے بھائی نے جناب سیانے بندے بیٹھے ہو انہاں ہی چکی سے نہ کھیا جے میں جناب آئے سر پر ٹائم تہاڈا بڑا قیمتی ہے اگر قبر وچ فون تے کیتی جاؤ
اور فرشتے نہ کھجے ساری عمر سن ووٹ دیتے نے ذرا ہاتھ تھوڑا رکھے جی کو سمجھ آئیے کوئی میں ساری عمر ساڑھی نوکری دیتی ہے بڑا خادم سی بڑا تابعدار سی مہربانی کرے ذرا انہوں نے کہ ہاتھ تھوڑا کر جی کرے نا فون موئے ہو سکنا ہے چھاڑ ہے پتہ نہیں ساڑھے اپنے ناڑکی میں ہو کوئی سمجھ آئیے کوئی ماں تے جیویں دے انہاں گپلے مارے نے پتہ تو انہوں بھی ہے انہوں ناڑکی میں ہونا ہے جی سمجھ ہوندی بھئی کوئی نہ جانے من ہے ہاں جی زرداری ہو رہا بھائیا دو بچڑ دیا تھا حساب دینا ہے ساڑھا تھوڑا تھوڑا نا سر دے کے شاہ بیڑے جنہ لانگ گیا ہونا ہے زرداری ہو رہا سائیہ 12 بجے تھی کھلائی رکھنا وہ کھلو ہے جو تیرا ڈھیر لمبا حساب دے کے جڑ نہیں تو جو ہے عزیزہ نے مانا اگر کوئی بندہ یا کھے وہی بھائیا آفون کری جو اس کی آکھنا اس آکھنا بھی ساٹھا اے دوگا نہیں چلتا تو بھائیا مڑکی ہوئی تھی ایسی آج تین دسنا چاہنے ہیں پر تو انہا دی نوکری کر کھا جنہ دا سکہ آگا میں چلتا ہے تو جو حیدرات کے بھائی کنہوں نے بارے پیر نصیر الدین نصیر فرمانے نے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تو جو حیدرات کے بھائی انہاں دی نوکری کر کھا میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ قبر دے اتے کھلوتے مرید کی قبر تے مرید کی قبر دے اتے کھلوتے تھے رنگ متغیر ہویا بدلیا تھوڑی دے بعد مسکرا کے نا تھوڑی دیر تو بعد تو فرماتے نے یار اے نسبت بھی بڑی شے ہوندی ہے اے نسبت بھی بڑی شے ہوندی ہے انہاں بندیاں کی تھی حضور کے میں فرمایا میرے مرید کو فرشتے حساب لینا ہے سر اہل نظر ہوتے ہوتے نو تقلق بھی مرید کو میرے فرشتے حساب لینا ہے سر میرے کو ہوتے او پریشان سی میں بھی پریشان سا فرماندے نے جی انی گل نہیں سی کہ میرے مرشد خواجہ عثمان ہرونی تشریف لائن کا بارے جنہ بندیاں نے گل اگر نہ ہوئے ہیٹھاں رکھ چھڑیا ہے ان ناس دے اگاں کرنا یعنی وہ بھی سن لیں ہمارا فرشتے ہو اے ساڑھے مرید دا مرید ہے توجہ فرما کتاب دا نام ہے ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی لکھ دیں ہوئے ہوئے سنگیا جی گل سمجھے دے گل لے اشرف علی تھانوی لکھ دیں حضور سید عبدالقادر جیلانی سیدہ دے نوکر بھی بڑی شان والے ہوتے ہیں حضور سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار آپ دا دھوبی فوت ہو گیا اشرف علی تھانوی ملفوظات حکیم الامت جی لکھی ہے دھوبی فوت ہو گیا فرشتے آئے اور پوچھے من ربو کا ہو سکے عبدالقادر جیلانی دا دھوبیاں گل سمجھے چاہیے فرشتے پوچھتے ہیں اگلے سوال ہر سوال دے جواب چاہتا ہے بھی میں دھوبی ہوں ایک سے جناب ایک گل سن لو جے پیر ہون قابل تے کامل تے موڑ نہ لے لیا جے تو ان معافی ہو جانی تے جے 2 نمبران لائی ہے تے موڑ نہ لیا ہے دھوبی پٹکا لگنا کون وہ نہ لمیاں چا پینا بھاڑ لو ان پتہ ہی کو نہیں لگا کہ تے اور وہ جے بھی پیر نے جڑے آندے نے ساڑھے کو جبریل ہوتا ہے کوئی سمجھ ہے آج کل مارکیٹے چو پیر بھی اویلیبل ہے جڑے آندے نے میں ساڑھے کو جبریل ہوتا ہے تے ساڑھا بھی وزیر ہے تو جو کر دے پائے ہو اور سنیاں خدا دا راہ آئی ہو جا پیرہ تو باچ کا اے پیر نہیں یہ سنیاں نو گھن لگے نے جڑے وچو وچ کھاندے نے کرامت میری ہے میں مرغن زندہ کر لیتا میں کہ میں صدقے جاما تیری پیر اوڑتی پیر او دا نائب جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام ہر ڈرامے باز تے دھوکے باز تے 2 نمبر بندہ سنیا دا پیر بنیا ہے اور اسی سمجھ لیا بھائی جن دے آکھیا ماج میڑ پہ وہ بڑا پیر ہے میں ایک بندے تو پوچھے ہو سکے جی دے آکھیا شاہ جی بھی تے گل ہی ہے نا میں کہ بادشاہ تسی مریدہ وقت کیوں کیتا ہے پیر ال گئے ہو تسی آکسیٹوسن دے مرید ہو
جڑا مجھان لائی دا جگ میں کہ ان دے مرید ہو جاؤ پیران تو بھی چھتی میل دیندہ ہے آخر میں سمجھ نہیں آئی میں کیا مرشدو نہیں ہوندہ جڑا مجھا میلے مرشدو ہوندہ ہے جڑا رب نال تار میلے کمڑیا سمجھ نہیں لگی مرشد ہوندہ کی کس بات سے بندے ٹور پہ کرامت ولی دی شان ہی نہیں استقامت ولی دی شان ہے کرامت ولی دی سیان نہیں استقامت ولی دی سیان ہے اللہ ولی کو کرامت دی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی اللہ ولی کو استقامت دی ڈیمانڈ کی تھی میں قرآن پڑھ لیں تاکہ تائید الہی شامل ہو جائے عزیزان من میرے اللہ قرآن فرمان رہے اِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ توجہ ہے جناب دی اے ڈیمانڈ ہے اے گل اللہ دے ولی دی شان ہوندی ہے جس کی گھری کی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پھیلا پڑھیے مصطفیٰ جانے کون سید عبدالقادر جیلانی نے آپ فرمایا پاجت الاسرار کے اندر علامہ شیخ مفتی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میرے عبدالقادر جیلانی جنگلے جا رہے نے بدل نے چھاں کی تھی بدل نے چھاں کی تھی پہلے پانی دی رم جم ہوئی مڑ آواز آئی عبدالقادرہ میں تیرا رب پہ آواز دینا میں ساریاں حرام چیزاں تیرے تے حلال کر دیتیاں میں یا عبدالقادرہ ہوتے نمازاں پڑھن دی لوڑ ہاں جی میں ہن کو جو بیلی آندے نے سوری دے ہاں ساڈا مرید ہو کہ مڑ نمازاں پڑھنی نہیں جا داغ چھڑیا ہے تھی خوش ہوندہ رہندا ہے داغ چھڑیا ہے انہیں کو نہیں پتا ہوندہ ہے داغ جاننا مال چھڑیا ہے گل دی سمجھ آئی ہے کوئی نہ نا سوری دے آتے ہیں داغ چھڑیا ہے مریدے سے گل دے خوش ہوندہ میرے آپ پیرام ان پار کر چھڑی ہوئے ایک کے نظر نالی تار چھڑیا نہیں نمازہ نہیں معافی دے چھوڑی نہیں عزیزہ نبی وقار میرے سید عبدالقادر جیلانی نے سویا یا فرمان اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی خدا بکی سبحان اللہ توجہ ہے جناب عزیزہ نے من بڑی توجہ چاہنا جدو آپ نے انج پڑھیا نا تو بدل چھٹ گیا بدل ٹوٹ گیا اور بدل کی آواز کی آئی عبدالقادر جتھے تو اپڑیا ہے نا اس مقام تے اپڑیا ہوں 70 بندیانوں میں اگے گمراہ کیتا ہے پر آج تینوں تیرے علم نے بچا لے توجہ ہے کہ کوئی نا اگو بھی سائیں کامل ہے
آپ نے فرمایا لانتیا مردہ لانے مینو علم نہیں میرے رب دے فضل نے بچا لیا اللہ اکبر حضور میاں صاحب اتھے بولے یہ آپ فرمانے نے پڑھن لکھنے دا ماننا علم دی ایک پرابلم ہے جدو اے بندے دے اندر ڈھیر سارا ہوتا ہے نا تو جے ہوئے نا حقیقی تو جنہ وزن بڑھتا جاندہ علم دا بندہ نیواں تے جے نال نظر کسے دی نہ ہوئے کسے دا فضل شامل حال نہ ہوئے تے پھر بندے دے اندر تکبر اور غرور ہوتا جاندہ ہے توجہ ہے نا تے اے بیماری صرف میاں مولویاں چ نہیں ہوندی اے بیماریاں جڑے پینٹاں پا کے سکولے جاندے ہو پتر انہاں چ بھی آ جاتی انہاں ابا آکھے نام پتر تھوڑے جے پٹھے لائے آج میری طبیعت نہیں ٹھیک انہاں نے ابا ہن سن سکولے کیوں پایا آئی جے اس سے کام تے مڑ میں نہ آئی توجہ ہے میرے نبی علیہ السلام سرکار نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے کہ نا تے کدے کمڑے نے وہ بندے جدو دروازہ پورا پاک جاندہ ہے 70-80 سال دی عمر ہے اس لئے انہوں مال کو لا ہو دے بابا ان تو ہی تھے رویا کر مجھن کو نادانا تینو جنت دا بوہ لبا تھا کڑی دے رکھے ہیں توجہ نہیں کی تھی گل کے اس دروازے دی حفاظت کر بے لیا جے جنت لنگ نہیں تھے حضرت علامہ اقبال کلندر لاہوری بولے فرمان نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرے تباہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر عزیزاں جنہ اپنے آپ نو خاک اچھ ملایا ہے ایویں ایک جملہ دے کے پیچھا پلٹ سامو انہوں نے گل پہ کرنا لاہورے دو قبراں بڑیاں عجیب نے وچلے سن سڑک ہے پراں قلعہ ہے قلعے وچ قبر ہے ایک بی بی ہے پراں دی 12 دری وچ دے تھلے او دا نام ہے نور جہاں توجہ ہے جناب نور جہاں ویسے وہ دے کام نے کہ وہ ناکھنا چاہیے ہے ہنیرا ہے جہاں جی میں دے اندے کرتوت آئے لیکن بادشاہ دی بیوی آئی تھی جڑیاں بادشاہ دیاں دیاں یا بادشاہ دیاں بیویاں ہوندیاں نا وہ جی میں دیاں آکھن وہ اپنے آپ نو بی بی فاطمہ نہ رلا لین تے بھائیا آگو کوئی کسے تو بولین نہیں دنیا چپ کر کے آندی ہے کتنی سونی تقریر بھی کر دی اپڑ گئے کوئی نہیں مہربانی ہے پارٹی سیانے بندے گال کھولن ٹوڑا ہی اپڑ جانے دے بندہ گال کرتا سب کھرائے حضرات محترم وہ بڑی دناج عورت سی ایرانی سی تے شاعرہ سی ایسے ساڑی اس سی جاگ کی تھی نور جہاں ارکے گلاب اس بی بی دی جاگ تھی نور جہاں دی بیوی جڑی ہے شاہ جہاں دی بیوی سی تے جہانگیر دی جہانگیر آندہ ہوتا سی کہ میں سلطنت دے حوالے کر چھڑیے جی میں دل چکرے گی نہیں وہ اس ویلے فرسٹ لیڈی سی خاتون اول پورے بر صغیر پاک و ہندی مغلیہ سلطنت دی نور جہاں
وہ حکومت تے وہ اشارے تے صوبےدار بنتے بھی ہے، لاندے بھی ہے، فوجی عہدے، پولیس دے عہدے، مالیاتی عہدے سارے تقسیم پرگنے جن دینے، کوئی جائیداد زمین دی الاٹمنٹ وہ ساریاں وہی کر دی گئی تے اپنے من پسند بندیاں اس جائیداداں دتیاں نہیں۔ تو گل ایک ہی کر دی بھائی عقیدہ ساڈے جو ہے نا وہ وڑتی گئی وہ بی بی مرن لگی، جدو مرن لگی نا تو وہ شاعرہ سی انہیں فارسی دے ایک شعر پڑھیا ہے کہ وصیت کی تھی کہ اے شعر میری قبر تے لکھ چھڑیا، اج بھی لکھے ہے کسی سنگی جا کے تکنا ہوئے تک لے۔ توجہ ہے جناب، شعر اج بھی موجود ہے، مطلب شعر دا مفہوم پہلے دس دینا، مڑ شعر پڑھنا تاکہ تو لطف آ جائے۔ وہ کہندی ہے کہ ساڈی مدار تے دیوا کوئی نہیں بڑھنا، جدو دیوا نہیں بڑھنا تے پروانے بھی کوئی نہیں ہونا، میری مدار تے پھول کسے نہیں سٹنے، نہ کسے بول بول بہ کے ترانہ گاؤنے۔ اے اس حسرت کیتی ہے میں زندگی تے بڑی چس نہ لگی، قبر تے بولنا بول بول بھی کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہ۔ عزیزہ نبی وقار نور جہاں کے لیے برمزار ہے لیڈی فرسٹ لیڈی اب خاتون اول ہے بر مزارے ماں غریباں ساڈے غریباں دی قبر تے نور جا کے بر مزارے ماں غریباں نے چراغوں نے گلے نے بر پروانہ سوزتے نے صدائے درویش سیدزادے امام حسن دے پتر دی مزار ہے جدی ساری زندگی نکی دی مسجد نال پڑے حجرے دے اندر گزری ہے، لیکن قبر تے آج بھی لکھیا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل اے درویش دی دنیا ہے، بادشاہ من یقین ہوندہ ہے ساڑی قبر تے دیوا کوئی نہیں بڑھنا تے فقیران دیاں قبران بھی انہا فیض دے دیاں کیا دینے کہ جیڑے ناقص نہیں ہو کامل پہ ہوندے جیڑے کامل نہیں انہا دی بھی رہنمائی اس سے قبر تو ہوندی پائیے۔ عزیزان من میں عرض پیا کردہ ہاں سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دا دھوبی قبر چایا ہے، گالیت تھی آئی نا بتوجہ ہے۔ عزیزان من اس سے تو بزرگانوں مشکل کشا کھیا جاندہ ہے، اس سے تو مددگارہ کھیا جاندہ ہے، جدو اوکھا ویڑا ہوئے تے بھیڑ ہوئے جیڑا بھیڑ چکٹے وہی مشکل کشا ہوندہ ہے۔ اور کون مشکل کشا ہوندہ ہے؟ ایک واقعہ میں جناب کتب سیر کے اندر بھی موجود ہے اور یہ واقعہ بڑا معروف ہے، لیکن میں برکت واسطہ پیش کر رہا جاؤں مشکل کشا کیوں آخری آسی اور مشکل کشا کیوں آنے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں ایک جنگ ایسی ہوئی ہے کہ اس وقت جڑے بڑے بڑے جرأت والے بندے ہیں نا وہ بھی گھبرا گئے۔ بالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا کہ کلیجے بندیاں دے منہ نو آ گئے، سردی جسم تے کپڑا کوئی نہ، اندر پیٹ روٹی کوئی نہ، ایک ایک پتھر بنے ہیں، دو دو پتھر بنے ہیں، باہر مشرک نے خندق تو اندر منافق نے، ادو ہنیرا ادو سردی ادو ہوا چلی، خوف دا منظر ہے بڑا۔ غزوہ احزاب خندق جس نو کتب دے اندر رکھا جاتا ہے، تو اس خندق دے اس سردی دے اور خوف دے ماحول ایک پہلوان سی مشرکین مکہ دے نال ابن عبد ود، اس نے خندق کراس کی تھی، تے خندق کراس کر کے انہیں آکھیا کہ جیڑیا تساں خندق بنائی آئی مسلیاں ہو وہ تو میں لئیے پار کر، ہون جے تواڈے چ کوئی لڑن والا ہے تو وہ میرے کو آوے۔ حال میں مبازر ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے، بلیاں ہوئے بندہ کوئی نہیں اٹھیا،
جدو کونی اٹھیا تو میرے مرشد مولا علی کھڑے ہو گئے جڑا اوکھے ویلے کم آوے مڑوں نہیں مشکل کشا صحابی تاں ہی تے علی مشکل کشا بندے ہے میرے پیر مولا علی کھڑے ہو گئے جڑی اس تو پہنا تقریر سنیے اپنی مرضی نال سنیے اے واقعہ مک گیا تے پچھلی جویں دل جون سن لیا جے ہن گل میرے مرشد علی دی ہے جڑا بندہ ہوئی بولیا میں میپ تو اٹھا لے آؤں میں ان ٹیسٹ لا کے چیک کرنا ہے دے اندر منافقت تا نہیں کوئی سمجھ آئیے کوئی کیونکہ مولا علی دا نام ٹیسٹر ہے جویں کھمبا شارٹ ہوئے نا تو ٹیسٹر لائیے تے کی ہوندہ ہے بڑھتا ہے نا انہیں دیکھنا ہوئے نا وہ مولوی شارٹ ہے یا نہیں تو مولا علی دا نام لیا کرو میں پتہ لگ جاندہ ہے بندہ شارٹ ہے یا نہیں شارٹ نعرہ حیدری توجہ ہے جناب مولوی شارٹ ہو جاندے سنی مولوی علی دے نام تے ٹھنڈے ہو جاندے میں انہاں دی پہ گل کرنا سمجھ آ گئی ہے وہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ چلو صحیح ہے میں تو ان سمجھانا تو تا کیتی جاندے توجہ ہے بادشاہ صدقے جاواں میں تاڑے تو سنیا عزیزان محترم بڑی توجہ درکار ہے فرمایا ہے کوئی جڑا میرے نال لڑے انہیں کیا ہے کوئی میرے نال لڑے مولا علی کھڑے ہو گئے آپ عرض کردنی یا رسول اللہ منو اجازت دیو میں اس پہ ایمان نہ لڑا حضور فرمایا علی اے جا وہ ابن عبد بوتے 1000 بندے نڑکلہ لڑ دیں تھلے بہ گا مولا علی بہ گئے انہیں مڑا کیا ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے بندہ کو نہیں اٹھیا تے پیر مولا علی پھر کھڑے ہو گئے عرض کردنی یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں اس پہ ایمان نہ لڑا میرے نبی سرکار فرماندنی علی پہ جاؤ ہماری ابن عبد بوتے مولا علی پھر بہ گئے انہیں تیجی واری آکھیا ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے وہ جنت گھلا توجہ ہے بندہ کوئی نہیں بولیا میرے پیر مولا علی پھر کھڑے ہوئے سجے کھبے دھیان کریا رہا میں جڑا جملہ بولنا ہے دے اتے میں چیک کر رہا ہوں میرے پیر مولا علی کھڑے ہوئے تیجی واری پھر کھڑے ہو کے عرض کر دے نہیں تھلے بے جو میں تا مسئلہ کر مسئلہ یہ ڈاؤٹ ہے گالے لیے میں سوال تا ہونا جس لئے میں سارے آنے منہ بیکھے کوئی اور لے رہے نہ جائے توجہ ہے جناب عزیزہ نے وکاروں نے کیا ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے میرے مولا علی سرکار تیجی واری پھر کھڑے ہو گئے عرض کردنی یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو جنال میں لڑا حضور فرماندنی علی تیجی واری حضور پھر فرماندنی علی بہ جا وہ ابن عبد بوتے بڑا بہادر ہے میرے پیر علی مڑ تیجی واری کوئی نہیں عرض کردنی یا رسول اللہ کی ہویا جو بر ابن عبد بوتے میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا اب اس تو ساں سڑن دا حق ادا کر چھڑے لے اور بھی چپ بھی کیتے رہو تو ساڑھا کم ہو اللہ اکبر کبیرہ ویخ میرے پیر مولا علی سرکار فرمانا سمتنی امی حیدرہ یا رسول اللہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہوا ہے میرے حضور نے اپنی پاک چلائیے سیدزادے بیٹھے جدو مرشد پاک لا کے مرید دے سارتے درے ہوتا کوئی مطلب ہوتا ہے جدو استاد پاک شگیرت دے سارتے رکھے اپنی لا کے ہوتا کوئی مطلب ہوتا ہے تے جٹا دی برادری ہے پاک عزت دی نشانی ہوتی ہے تے جٹا بندہ وڈا ہوئے ہوتی پاک دی عزت وڈی ہوتی ہے ساری کائنات تو وڈی عزت حضور دیئے ساری کائنات تو اچھی پاک حضور دیئے لا کے سائیہ علی دے سر تے رکھ کے قیامت تک آن آڑے مومنان دس ہے اوہ مومنوں جی علی دا حیاء نامی کر سکو تے نبی دی پاک دا حیاء کر دے رہا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ گل دی عزیزہ نے من بڑی توجہ
ایک کیڑی پاکے جنہوں اعلیٰ حضرت بولے دے فرمانے نور والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا میرے مولا علی ادھر سامنے گئے جو سرکار سامنے پہنچے نا تے اس کیا علی میری عادت ہے جیڑا بھی میرے نال لڑے میں انہوں تینہ گلائیں چوں ایک دے منن دا اختیار دینا علی تو بھی ترائے گلائیں کر لا جیڑی آخری خواہش دے لیے کوئی میں پوری کر چھڑتا بچیا دے آج تی بندہ میرے ابو کوئی نہیں میرے مرشد علی نے جڑی اترائے خواہشاں کی دیاں نے وہ مومن نو بڑیاں سنن والی ہیں عشق دی عقیدے دی دنیا چ گل پیا کرنا میرے بیلیا مولا علی فرماندے میں بھی تین کر دینا مڑ ایک مان لئی انہیں آکھیا ضرور علی فرماندے میری پہلی گل لے وے کلمہ پڑھ لے جہنم دی آگ کو بچ جائے کلمہ پڑھ لے مڑ کے میری مننی ہے اس نے کہا علی اچھے کلمہ نہیں پڑھیں دا کئی اور گال کر میرے مولا علی فرمانے دوجی ایک کرنا نس جا علی کو بچ جائے گا صحیح فرمانے نس جائے علی کو بچ جا سکے اسا کہ علی میں نسنا کوئی نہیں عرب دیاں عورتاں تانے دین گیا علی کو نس گیا سی کوئی تریجی خواہش ہے تے کر لا مولا علی فرمانا چل پھر تیجی سن لے پہلی ایوے کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جائے گا دوجی ایوے نس جائے علی کو بچ جائے گا کہ جے تمہیں نہیں ہو دیا سارا زور لا کے پہلا وار تو کر لے تیرے دل چرمان نہ رہ جائے علی دوجی وری تلوار اٹھان دا میرا نہیں دینا ہائے ہائے چراغے گولڑا پیل سیر والے تے فرمانے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ ہے بھی علی دئیے انہوں نے چہرے تے نظرہ لا کے شعر سنو جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور مرحب تو نیم ہے سرے مولا علی کو باری مارے ہے دوجی باری نائے مار دیتے کسے پوچھا بھی ہو سکتا ہے بندہ پہلی ضرب نال بچ جائے پیر نصیر الدین نصیر فرمانے مارے علی تے بچ کی میں جائے فرمایا مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا ماشاءاللہ کیا سن دے ہو عزیزہ نبی وقار صحابہ کہندے نے ابن عبد بوتی تلوار اٹھ دی ویکھیے تھلے آن دی ویکھیے علی پاک دی ڈال تے رک دی ویکھیے تو جو ہے جناب پھر مولا علی دی ذوالفقار حیدری اٹھ دی ویکھیے فرماندے نے این لگے جو بجلی چمکیے پتہ کوئی نہیں لگیا کس ویلے پار
پتہ ہی نہیں لگا کدوں دو ٹکڑے ہو گئے عزیزان من جڑا ہر ویلے ہر گھڑی مشکل کشا بن گیا ہوئے انہوں مشکل کشا کیا جاتا ہے علی بھی مشکل کشا ہے علی دے پتر بھی مشکل کشا ہے توجہ جناب حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دا دھوبی دست ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی دا وہی گل دی مانڈ ہوگی عزیزان من عرض کر دے میں عبدالقادر جیلانی دا دھوبی ہوں جڑا سوال کر دیں جواب ہی کوئی اتھے میں عرض کیتی ہے چند لمحات قبل کہ یہ کامل ہوئے تو بے شک نہ لیا جائے یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرمائے گا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر فرما دیں کہ بندے اپنے پیران نال معشور ہوں گے اپنے پیران دے نال کھڑے ہوں گے چشتی چشتیاں نال نقشبندی نقشبندیاں نال سہروردی سہروردیاں نال بھائی جیدے نال واسطہ ہویا ہو دے نال کھلونا پوسی تے ابلیس نال یاری نہ لائیں اے بسا ابلیس روح آدم ہست پس پہر دست نبایت دا دست ہر ہاتھ سے چاہت نہ دیں آگوں ہاتھ نہ ڈلیں دے نہیں وہ نہیں سمجھ آئی آمین سمجھ آئی تو یہ پیر ہوئے کامل جامع شرائط پیر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر کی پہلی شرط ہے کہ عالم دین ہو پیر کی دوسری شرط ہے کہ فاسق مولن نہ ہوئے یعنی ظاہر نوں دے کوئی گناہ نظر نہ ہوئے تیسری شرط ہے کہ خود کسی دا بیت ہوئے چوتھی شرط ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہوئے یہ چار تے شرطاں نے صفت آگاہ نے یعنی کم از کم یہ چیزاں چاروں دے جمائیاں جا عزیزان من ان شرطاں دا حامل پیر ہوئے نا عبدالقادر ہوئے تے قبر دے اندر کھلو کے بھی جے مرید چاہا کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میرے عرض سنی رنے درکے مشکل ویڑا آوے دوئے درویش ہی بندے دا بیڑا پار کر دینی ہے جدو بھی مشکل آوی بندے کملے دینا دان آوے سنیا دا پیر ہوئے جنہوں مائی کھیر نہ دیتی تھی اور نہ بیڑا ڈوب چھڑیا میں آکھیا جھلیا پیر جو ساڑھا ہے گل بھی ساڑھے تو ہی پوچھلا سنیا دے پیر بیڑا پوڑا نالے نہیں ہوندے سنیا دے پیر بیڑے تارا نالے ہوندے جدہ ہمارے پسیا ہوئے انہوں دعوت پیا دینا لے یارویں والے دانا لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی کر جائے دی پھاڑ مرشد پاک دی ماں پھاڑ مرشد پاک دی ماں تے ڈبی ہوئی
سنیا دے درویش بیڑے تار دینے سنیا دے درویش بیڑے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نام سنیا ہے مادھولال حسین واہ سیدہ تیری کیا شان ہے آپ کو ایک بندہ آیا ہو سکے نہیں میں مولا حسین دا بڑا ذکر کرنا سائیں فرماندے نے سنا توجہ ہے ذرا سائیں فرماندے نے سنا انہیں آکھیا کہ میرے مولا حسین دی شان ہے جڑا ہنوی کربلا دی دھرتی چ دفن ہو ونجے بندہ جنتی ہے سائیں جھوم گئے فرمان نے ایک باری ملا کے سنا اس نے کیا حسین جس کربلا دی دھرتی تے مدفون ہے باویں بھائی جان جھوٹے والے ہو اوتھے دفن ہو جان تے ہن بھی جنتی سائیں تریجی باری فرمان نے ایک باری مڑ سنا انہیں تریجی باری مڑ سنایا نال کہندے بابا جی اس گل وچ بڑا لطف آیا جی آپ فرماندے نے یارا گل ہی لطف والی ہے وہ ہاں بیلی ذرا ساڈے دوجے سنگیاں دا او جڑے ساڈے بھائی دوجے نے انہاں دے پاسے دا مولا حسین دے زیادہ پیار والے بس اسی زیادہ پیار والے لیکن وہ بھی بیلی نے ساڈے تے مڑ بیلیاں نہ لڑیندا تے نہ ہویا وہ گل پیار نال پہ دسنیا بس سنیا لڑائی نہیں کوئی نہیں لون سچا پیار حسین دا لبے ہوئے تو سنیاں دے ویڑے چ لگا انہاں اندر نہ گیا ہوئے کیوں بھولے پھرنے ہو آؤ میرے بیلیو میرے مولا حسین دی شان سنی مندے نے ہنوی عقیدہ رکھ دیں حسین دی پوری کربلا دی دھرتی تے ہنوی جڑا دفن ہو جائے ہو جلتی ہے بیلی اگل نوٹ کرتے پلے بن لے اگر حسین دی علی برکت جڑا کربلا دی دھرتی تے دفن ہو جائے او جلتی ہے بیلیا سوچ بیلیا سوچ مادھولال حسین فرما دیا اگر حسین دی دھرتی تے دفن ہو رہا جلتی ہے جڑے حسین دے نانے دے قدمہ چ دفن ہوئے لے ابو بکر دے عمر کی بھی شان والے ہون گے عزیزان من میرے سنگی اور ساتھیوں میرے عزیزوں اے میرے نبی سرکار نے مندے جاندے نے نا زباری تے میں بھی گیا شاہ جی ہوری بھی گئے سن سید اشتیاق شاہ آپ بھی زباری تے گئے سن میں بھی زیارات تے گیا سن جی توجہ ہے جناب میں اتھے زیارات تے گیا سن تے اتھو بندے نا لیندے نے پتھر ناگ تے او مڑ ناگ لیندے نے مولا حسین دے روزے پاک دے نال لیندے نے دھیان دے نے ہونے برکت آنا ہوگی یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں نا ہے گھر جاوا اور میں کہ جڑا نال لگ گئی ہے برکت آ رہی ہو سکیا ہاں جی میں کہ جناب تھوڑا جا جاگو نا گل لوڑی جی کرنی ہے کی میں کہ جناب ایک کنی دیر نال لگ گئے انہاں کہا ہے میں 2 منٹ ہی لگ گئے اور پھر کنی چر لگنا ہوں گے تے میں کہ جڑا 2 منٹ لگ گئے تے برکت آ گئی ہے تے جڑا 15 صدیاں دا سینے نانے دے نال لگے ہے توجہ نہیں کی تھی چراغے کو لڑا پیر نصیر بولے تے فرمانے نام لینے سے اب بکر عمر کا لب پڑی تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے پڑھ گئے ہو
عزیزان من گلتی او دے واسطے جنہوں سمجھ آئے بات کدی آئے دی تشریح مکمل کر کے جا سائنس سے گل دی اندرہ پیشاں پلٹنا ایک واری سونے آؤ اسی کو ساریاں پاس سے بیان کرنے دی ضرورت محسوس کرنے ہیں عزیزان دی وقار علی مومنہ دے مشکل کشانے علی مومنہ دے مشکل کشانے آپ پہ نہیں بڑھائے اللہ فرمانے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ مولانا علی کو واقعہ کرو شرک ہوندہ ہے میں کہ جناب ذرا موٹی شیشہ والی اینک سائڈ پہ کرو نا کہ دیکھو ایڈا بریک شرک نظر ہوتا ہے کیوں میں کہ سونے آؤ علی مولا کیا توان شرک دسیا ہے یہ مدینے والے کیوں نہیں دسیا حقیقی مطلب ہے میں کہ انہوں نے ہاتھ پھٹ کیا کہ جس دا میں مولا ہوں اس دا علی مولا ہے میں کہ جس مولا ہوں تو اندر تو یہ یہ سوال آگ صحابان تے کوئی نہیں ہوئی تُسی صحابان تو بڑا نہ نہیں دیو کیوں بیٹی ڈاٹی ہوئی ہے یہ مولا اللہ ہے میں کہتا جے ساتھو سونے اللہ پوچھے اب مولا تو میں ایسا ہو سونے اللہ دے فضل نال گل کرنی اللہ سونے آسا تین کو ویکھیا ہے جواب انہیں نہیں سن کی میں پتہ لگا ہے تو مولا ہے نبی سرکار دسیا ہے دسا کہنا یا اللہ جس نبی دسیا ہے کہ وہ مولا ہے اس سے نبی دسیا یہ مولا ہے توجہ کی تھی کوئی نہ اصحاب پہ نہیں منیا جس مدینے دے تاجدار منوایا ہے وہ نساؤن بھی منیا ہے انہیں منوایا شاہین بھی منیا ہے فرق انہیں ہے وہ مولا لائق عبادت ہے یہ مولا بمانا دوست ہے توجہ ہے جناب عزیزہ نے محترم آج دی رات اور دن دی مناسبت نال آخری جملے بولتے ہیں مولا علیہ السلام سے ملنگ جو ہے بطرویاں ملنگویاں یہ اتنے سید بیٹھے ہیں نا شاہ جی تُسی کہڑا امام دی اولاد ہو امام حسین علیہ السلام کو جڑے سید چل رہے نا امام حسین دے بیٹے نے حضرت امام زین العابدین دے بیٹے محمد توجہ ہے جناب باقر محمد الباقر دی شادی صدیق اکبر سرکار دے بیڑے ہوئی گل سمجھو پیارے ہو ترائے سید صدیق اکبر دے گھر دکھے ہے میں نہ گننا تو بڑی ذمہ داری نہ گننا حضرت محمد کریم سید الانبیاء صدیق اکبر دی بیٹی نال آپ کی شادی ہوئی انہوں اتھے جوڑی تھی بات کہ میرے نبی نے فرمایا حاضا ابنی سید میرا ہے پتر حسن سید ہے اس امام حسن دی شادی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق دی بیٹی نہ روی دو سید تریجا سید حضرت امام محمد الباقر جیڑا باپ چو حسینی سید ہے تے ماں چو حسنی سید ہے محمد الباقر دی شادی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق نہ ہوئی توجہ ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے حضرت محمد دے بیٹے جناب قاسم فقیہ مدینہ قاسم دی بیٹی نے حضرت ام فروا ایک بینی نے حضرت امام محمد الباقر دی امام محمد باقر علی پاک کی چوپنجویں پیڑھی اچ پہ آؤں دے ام فروا صدیق اکبر کی چوپنجویں پیڑھی اچ نے دو آن دی شادی ہوئی ہے کہ صدیق اکبر تے مولا علی دا خون رڑے ہے تے امام جعفر الصادق پیدا ہو ترکڑی بھاد ہے سنیا ترکڑی بھاد ویلیا یہ سچا امام جعفر صادق دا نوکر ہے نا تو امام جعفر صادق دے داد کیا نو بھی منیا کر ہو دے نان کیا نو بھی منیا کر تا میرا پار ہو نہیں تو جڑی میں بڑھے کے سیدان دی پیڑی پڑھی ہے نا اللہ دے فضل و کرم نال رب تعالیٰ دی مہربانی نال سرکار دی کرم نوازی نال یوم قیامت تک کوئی مائی دلال جھٹلائے گا نہیں
امام جعفر، نوٹ کر لو، امام جعفر الصادق داد کی پیڑی مولا علی نال مل دیئے، نان کی پیڑی ابو بکر صدیق نال مل دیئے، جڑے اس تو تھلے امام سید نے مثلا میں امام جعفر صادق دا بیٹا، ہر سید جڑا امام جعفر صادق تو تھلے بیٹا ہے کسی امام دا او دیاں رگائیں حضرت جناب ابو بکر صدیق دا خون دوڑ گئے، مولا علی سرکار دا خون دوڑ گئے، کاظمی ہون، تقوی ہون، نقوی ہون، عسکری ہون، کسی امام دی بھی اولاد متوجہ توجہ ہے جناب میرے مرشد مولا علی سرکار امی انہاں دی رجب سر جلدے میں امیج امی انہاں دی اٹھایا ہے کعبے دا طواف نہیں کر رہی ہے، ہاں اولی بولو ہے تھک دے کعبے دا طواف نہیں کر رہی ہے، طواف کعبہ دے دوران جدو ایک خیال آیا، توجہ ہے کہ میرے بیٹے دا میلاد ہونا رہا ہے، میلاد ہونا رہا ہے، میرے پتر دی میلادت ہونا رہی ہے، تے آپ سوچی پہیاں کہ میں کیڑے گھر جاواں، تے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دی دیوار کھول چھوڑی کہ فاطمہ بنت اسد ولی جو میرا ہے تے گھر بھی میرا ہے، آپ اندر داخل ہوئیاں این جوف کعبہ، کعبہ شریف کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ بھائی توجہ ہے جناب، حضرت مولا علی سرکار دی والدہ لے کے جدو اپنے پتر مولا علی نو گھر آئیاں نے حضور آئے فرمانے نے چچی مبارک ہوئے، اللہ کنو بیٹا عطا فرمائے، جناب فاطمہ بنت اسد جنہ دی قبر حضور خود داخل ہوئے، حضرت علی دی امی فوت ہوئی ہیں حضور قبر دے وچ داخل ہوئے تو قبر وچ لیٹے، توجہ نہیں کیتی اس گل تے، اوئے جی دی قبر وچ حضور لیٹے ہون، توجہ ہے جناب گرامی قدر احباب، لے کے گھر آئیاں نے میرے پاک نبی سرکار فرماتے ہیں چچی مبارک ہوئے، فرمایا میرا پتر اکھاں نہیں کھول دا، حضور نے اپنی گود چلیا، حضرت علی نے بھی گڑتی حضور دیتی ہے، جناب سیدہ فاطمہ نے بھی گڑتی حضور دیتی ہے، حضرت حسن نے بھی گڑتی حضور دیتی ہے، حضرت حسین نے بھی گڑتی حضور دیتی ہے، یہ گڑتیاں دے بھی بڑے اثر ہوندے ہیں، فرسٹ ڈائٹ ہوتی ہے، پہلی خوراک ہوندی ہے بندے دے وجود دی نیند رکھنی ہوندی ہے، تے پہلی نیند سیدھی رکھایا کرو، اے سنت ہے نا، نبی پاک سرکار کو بندے لے کے بچے آندے سن صحابہ تے حضور گڑتی دیندے سن، کھجور چبا کے نبی پاک سرکار تالو نہ لگا دے سن، تحنیک فرما دے سن، توجہ ہے جناب عزیزہ نے من میرے نبی نے اٹھایا اپنا لابے دہن علی پاک دے منہ دے اندر ڈالیا، جس وقت مولا علی سرکار دے منہ حضور دا لابے دہن گیا جڑا اکھی جائے تے اکھاں ٹھیک، اڈی تے لگے تے صدیق اکبر دیاں اڈیاں چزیر کافور ہو جاتا ہے، جڑا ٹوٹی ہوئی پنڈلی عبداللہ بن اتیق دی تے لگے تے پنڈلی جڑ جاندی ہے، جڑا یہودی دے کوڑے کھوئے جائے تے مٹھا ہو جاتا ہے، جڑا حضرت جابر دی ہنڈی آئے جائے تے سالن ہوا دے ویندہ ہے، توجہ بردے پہ ہو، جدو حضرت علی سرکار نے حضور دا لابے دہن مبارک گھٹی دے طور تے استعمال فرمایا، فوراً اکھا کھول کے حضور سرکار نے چہرہ انور تلائیاں نے، اودو دیاں لائیاں نے، اودو دیاں لائیاں بھی نے تو مرتوڑ نبھائیاں نے، میں جملے دا وزن کیتا، لائیاں بھی نے نبھائیاں بھی نے، تے حضور واپس آ رہے سن، شاہ عبداللہ محدث دہلوی محقق کے علی اطلاق شخصیت نے اس جملے کو نوٹ فرمایا ہے، رد شمس سے واقعات وہ حضور آ رہے سن واپس تے نماز اثر حضور نے پڑھ لی سی تے مولا علی سرکار نے یہ پڑھ لی سی تے حضور نے اپنا سر علی دی گود وچ رکھیا تے اونی دیر رکھیا جنی دیر تک سورج غروب نہ ہو جائے، سوچی پہلے اسو دے میں آپ پیاس ہاں کہ نبی پاک تے اثر ویلے سوندے ہی نہیں، کیوں ستے نے
مڑ اور صحابی بھی موجود ہے علی دی گود وچ سر رکھ کے کیوں ستے نے صرف سورج غروب ہون تک ستے نے جس لئے سورج جڑا ہے وہ واپس آن دے ٹائم ہویا اس لئے انہیں اٹھ بیٹھے نے یہ دے چھو راہ دی توجہ اوراں خیال کریا جی سونے آؤ ایدے اوراں خیال کر لیا ہے میں پہ پوچھتا ہاں بھئی جدوں حضرت علی سرکار دی گود حضور سو گئے تے اٹھے اٹھو جدوں سورج غروب ہو گیا اب اتر ہی تے کرے ہونا میری جان ہی تے کرے کہ ایک منٹ تے مسئلہ بڑائی پیچھے بنیا سیڈی ویکھنی تو ناگنائی تھی تے چس آئی کھڑی تے ٹھاؤں کر چھڑی مڑ پتر بمالی تھوڑی جی تے کر سوال یہ بھی سنیا ہو ہوں تھوڑی تو 10% بندے نے سمجھ آنی ہے لیکن میں یہ کرتا بھی انہوں واسطے ہی پیا جنہوں نے سمجھ آنی یہ مسئلہ صرف انہوں واسطے ہی ہے باقی صحیح ہے کوئی نہیں تو برکت واسطے سماعت کر لینا پھر کسی ویلے شاید سمجھ آ جائے گی سائیاں نے نماز اثر قضا کروا کے اکھا مڑ کھولی کھول کے پوچھا ہے حالانکہ حضور دا سونے وے تو نام وائنا یا وداش نام قلبی میرا دل نہیں سوندا اکھا سوندیاں نے تے حضور ساری حیات مبارکہ بندیاں نوان دے رہے نماز ٹائم تے پڑھو نماز پڑھیا کرو علی دی جوڑی کی سر رکھ کے قضا کیوں کروائی نے آپ کرائی نہیں کیوں کرائی نہیں اے راز ہے کھولا نہ توڑے گے اور توڑے گے کوئی داد نہیں طلب کرتا صرف یاد کر لے رہے میرا خصوص علماء دی خدمت پیش علماء دی خدمت گفٹ دے رہے اے جملہ اور تاکید گفٹ کر رہے ہیں جس وڑے قضا ہو گئی حضور بیدار ہوئے فرماندن معاف کرانی یا واپس پلٹا حضور نے جس وقت گل کی تھی علی عرض کہتے ہیں سونے پیشاں سورج پیشاں آیا نماز پڑھی مسئلہ ہو گیا یہ دے ویچے گا مسئلہ بھائیا میں سوال یہ کرنا ہے بھائی جے نمازاں علی تے نبی دی شریعت کٹھیاں پڑھی سکدیاں ہوندیاں تے پیشاں لیا کے مڑ پڑھن دی کیڑی لوڑ آئی بھائی توجہ نہیں کی تھی جی جے کٹھیاں جائز نے تے مڑ مولا علی سرکار دی باری پیشاں لیا کے پڑھنے دا کی مطلب ہے یہی ہاں دے باغلی نہ رڑا کے بڑا مر چھڑے تیرے علی دی گودج قضا کرا کے پیشا لیا کے پڑھی نے تے صرف علی دوئے پڑھا کے دسیا نے نبی دی شریعت بھی ٹائم تے پڑھنی ہے علی نے طریقے نال بھی ٹائم تے پڑھنی ہے توجہ ہو گئی مسئلے دے لو آؤ اور میں تو شعر سنا کے دعا کرا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے سورج الٹے پاؤں پلٹے شریعت سانو کمے دیندی ہے وہی جدوں بندہ نماز دا ٹائم ہو جائے تو ستا پیا بھی ہوئے تو اٹھاؤ بھائیا اور نماز پڑھ شریعت اندھی اٹھاؤ ایسے خود حضور نے حسین سجدہ کر کے دسیا ہے نماز دی کی اہمیت ہے علی نے نماز قربان کر کے دسیا ہے نبی دے ادب دی کی اہمیت ہے انچیرہ پہ تک دینے اپنے مرشدہ سلطان العارفین سلطان فور رحمت اللہ علیہ بولے یہ فرما دیں اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھے نر جا تے میں ایک کو لا
اللہ کریم عرس مبارک کی تقریب جانے والے سب سنگیاں نو اے صابر ساؤنڈ والے بیلی ساؤنڈ کا نام میرے مرشد صابر پیا دے نام رکھتا ہے، کام بھی چنگے کرتا ہے۔ اللہ پاک ان سارے بیلیاں نو اور میرے مرشدہ نو سلامت رکھے جڑے اس پاک دی تقریب دا اہتمام کرتے ہیں اور ساڑھے جیسے گناہگار اس جگہ تے حاضر ہو کے روحانی ظاہری باطنی شریف اور شریعت اور طریقت کا فائدان لے کے جاؤں۔ اللہ کریم آستانہ یار و آباد رکھے، اللہ کریم ساڑھے جیسے درویش فقیر عاجز حاضر ہون تے خیرات لے کے جان اور دعا دے جان۔ اللہ کریم جتنے سنگی آئے نے سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے، غلطیاں اللہ معاف فرمائے، سبقت لسانی معاف فرمائے، عقیدے دے اعتبار نال کوئی جملہ غلط نکلا میرا اللہ معاف فرمائے، اور جو ٹھیک گفتگو میں کر سکیں اللہ میں نور پانو دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ